ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخرى إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، 16واں پارہ سورہ طٰہٰ. یہاں سے پارے کا 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور سورت کا تیسرا رکوع. اس رکوع میں 22 آیتیں ہیں. تذکرہ یہ چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے بنایا ہے. جتنے چوپائے کھاتے ہیں، جتنے انسان غذائیں کھاتے ہیں، سب کی سب مٹی سے نکلی ہوئی ہیں. یہ اللہ کی قدرت کا ذکر چل رہا ہے. یہاں سے پہلا جو جملہ ہے منہا خلقناکم، منہا میں جو ہا کی ضمیر ہے یہ زمین کی طرف لوٹتی ہے. منہا اسی سے یعنی مٹی سے. اب بعض شارحین کہتے ہیں کہ مٹی مطلق مراد ہے، اور بعض شارحین یہ کہتے ہیں کہ جس کی وفات، جس کی قبر جہاں بنی، سمجھ لو اس کی پیدائش بھی اسی مٹی سے تھی. جس مٹی سے اس کو بنایا تھا اسی مٹی میں اس کو دفن کیا اور اسی سے پھر نکالا جائے گا. بعض شارحین کہتے ہیں منہا میں ہا کی ضمیر مطلق ہے، لہذا مطلق مٹی سے پیدا ہوا تھا اور مطلق مٹی سے بنایا جائے گا، بس یہ کافی ہے. احادیث بہت طویل ہیں اس میں. منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے. وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تم کو واپس ڈال رہے ہیں. نعیدکم، نعیدو کا مادہ ہے یعادہ. یعادہ کے معنی جہاں سے نکالا تھا وہیں ڈال رہے ہیں. تمہارا پورا جسم جس مٹی سے تیار ہوا تھا، یہ مٹی میں اسی جسم کو پھر سے ڈال رہے ہیں. یہ ہے ترجمہ اس کا. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اور اسی مٹی سے ہم تم کو نکالیں گے. تارةً اخرى، دوبارہ نکالیں گے ہم. اخرى کے معنی دوبارہ کے آتے ہیں، اور تارةً اس کے ساتھ لگانے سے ایک مرتبہ اور. یہ ہے دوبارہ ایک مرتبہ اور اسی سے نکالیں گے ہم. انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، مٹی میں جائے گا، پھر مٹی سے کھڑا کیا جائے گا. قرآن کریم میں اس مضمون کی بہت ساری آیتیں ہیں. ایک مثال دے کے بتایا اللہ نے، تمہیں مٹی سے کیسے اٹھائیں گے. سورہ یونس پارہ 11 میں ہے، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء. یہ لمبی آیت ہے. اس کا مضمون یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگانی کو سمجھانے کے لیے بتایا، جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا، مردہ زمین زندہ ہو گئی، اس سے نباتات کی کچھ پھل ہوئے، تم نے میوے کھائے، تمہارے جانور اس کے چھلکے کھائے. پھر ایک زمانہ آئے گا یہ پورا کا پورا پھل پھول سب مٹی میں مل جائے گا. جس طرح سے اس کو پانی برسا کر ہم نے کھڑا کیا ہے، ایسے ہی زمین پر آب حیات برسائیں گے اور سب کھڑے ہو جائیں گے. ان الذی احیاها لمحیی الموتى.
جس نے ان تمام چیزوں کو کھڑا کیا ہے وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہ مثال سورہ حدید پارہ 27 میں ہے، سورہ یونس پارہ 11 میں ہے، اور قرآن میں کئی جگہ موجود ہے۔ بارش اور زمین، اس سے ہم نباتات اگاتے ہیں۔ مردہ زمین تم نے کبھی دیکھا ہے؟ دبی ہوئی ہے، مردہ زمین خشک پڑی ہوئی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، پھر تم دیکھتے ہو پانی برساتے زمین کیسا لہلہا اٹھتی ہے، ہر چیز نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو مٹی سے اتنی غذائیں نکال سکتا ہے وہ تم کو کیوں نہیں نکال سکتا؟ یہ مثال دی اللہ نے، یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے۔ اس لیے مردے کو دفن کرتے ہوئے یہ آیت پڑھی جاتی ہے، 3 بار مٹی ڈالنا ہے اور تینوں بار یہ جملہ پڑھنا ہے، مگر اکثر لوگ دعاؤں کا ترجمہ نہیں پڑھتے، اس لیے سمجھ میں نہیں آتا، احساس نہیں ہوتا۔ منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور ہم دوبارہ تم کو اسی میں لے جائیں گے، ومنہا نخرجکم، اور ہم قیامت کے روز تم کو اسی سے دوبارہ پھر نکالیں گے۔ اللہ کی یہ قدرت دکھانے کے لیے اللہ نے بہت سی مثالیں دی ہیں۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، حضرت موسیٰ اور جادوگروں کا جو مقابلہ چل رہا تھا اس کی کچھ تفصیل پیچھے آ چکی ہے، یہاں سے اس کی تفصیل اور آ رہی ہے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، اور ہم نے اس کو یعنی فرعون کو دکھایا، آیاتنا ہماری نشانیاں۔ نشانیوں کا ذکر سورہ اعراف میں آ چکا ہے۔ ایک تو لاٹھی ہے جو اژدہا بنتی ہے، ید بیضا ہے جو ہاتھ چمکتا ہے، یہ 2 یہاں ہیں اور 7 وہاں ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات، آیات کہا اللہ نے اس کو، آیت کی جمع ہے، وہ سب نشانیاں ہیں۔ طوفان بھیجا اللہ نے، والجراد ٹڈی کا لشکر بھیجا، والقمل جوؤں کا لشکر بھیجا، والضفادع میڈک بھیج دیا، والدم اور خون، جو چیز ہاتھ میں اٹھاتے خون بن جاتی، پانی پینے کو ہاتھ میں اٹھاتے پانی خون بن جاتا۔ سوچ کے دیکھو، پینے کا کوئی مشروب ان کے سامنے آتا تو وہ خون بن جاتا۔ یہ سب نشانیاں اللہ نے بھیجا، یہاں نشانیاں وہی مراد ہیں۔ سب عاجز ہو گئے اور کہنے لگے موسیٰ دعا کر دو، اگر یہ مصیبت ٹل گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ بار بار یہی وعدہ، یہی ترخاتے رہے، 9 نشانیوں کے بعد بھی یہی ترخاتے رہے۔ یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ، اور ہم نے دکھایا ان کو یعنی فرعون کو، آیاتنا کلھا، ہماری نشانیاں سب کی سب مطلب جو اس کے لیے متعین تھیں۔ فَكَذَّبَ، ہر دفعہ اس نے جھٹلایا، فَكَذَّبَ اس نے تکذیب کیا، وَأَبَى اور ماننے سے انکار کیا، ہر دفعہ جھٹلاتا رہا، انکار کرتا رہا، اور آخر میں تعویل کرتا رہا، اچھا جادو لائے ہو، جادو کے زور پہ ہماری زمین ہماری بادشاہت چھیننا چاہتے ہو، یہ ہے اصل اس کا خیال۔ لوگوں نے کہا یہ سب جادو ہے، لیکن جادو اور معجزے میں فرق کیا ہے یہ آخر میں آئے گا، جب خود بتائیں گے جادوگر کہ یہ تو معجزہ ہی ہو سکتا ہے، جادو کی کوئی قسم نہیں ہے، جادوگر خود اعلان کریں گے۔ نیچے آ رہا ہے، قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، کہا کیا تم ہمارے پاس آئے ہو، لتخرجنا تاکہ تم ہم کو نکالو، من ارضنا ہماری زمین سے، بسحرک اپنے جادو کے ذریعے، یا موسیٰ اے موسیٰ، یعنی آپ کے تمام معجزات کو جادو کہا کر کے رد کر دیا، اور کہا کہ دیکھو تمہارے مقابل ہم بھی جادو لائیں گے، مقابلہ ہم جادو کا کریں گے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، پس ہم ضرور لائیں گے تمہارے پاس جادو اسی کے مثل۔ یہ مثل کیوں کہا؟ جب کوئی چیز ظاہر میں مشابہ ہوتی ہے تو اس کو مثل کہتے ہیں، مثل اسی کے مثل، جس طرح تم نے اپنا غلبہ ظاہر کیا ہے
اسی کے مثل ہم تمہارے پاس جادو ضرور لائیں گے۔ فجعل بیننا و بینک، پس کر دو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک وعدے کا وقت، موعد، موعدن کے معنی وعدے کا جگہ، وعدے کا مقام یا وعدے کی متعین جگہ۔ اس دن مقابلہ ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا رکھا ہے کہ یہ لاٹھی تمہاری ہر جگہ کام میں آئے گی۔ فرعون کا یہ مطالبہ ہوتے ہی لا نخلفہ نحن، ہم نہ مخالفت کریں اس وقت کی اور نہ اس جگہ کی، ولا انت، اور آپ بھی طے معاہدہ کر لو ایک ایسا وقت، ایک ایسا مقام کہ ہم بھی مخالفت نہ کریں اس وقت کی اور نہ تم مخالفت کرو، نحن ولا انت، مکاناً، ایک ایسی جگہ، سوا، سوا کے معنی برابر ہو، تم بھی آ سکو ہم بھی آ سکیں، تمہارے لیے بھی مناسب ہو ہمارے واسطے بھی مناسب ہو۔ سوا کے معنی برابر سرابر، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ اس کنارے تم کو آسانی ہو جائے ہم کو دوری ہو جائے، یا ہم کو آسانی تم کو دوری، مناسب جگہ بیچو بیچ میں رکھو شہر کے۔ قال موعدکم یوم الزینہ، فرمایا تمہارے وعدے کی جگہ یوم الزینہ ہے۔ یوم کے معنی دن، اور زینت اردو میں استعمال ہے، زینت کے معنی بناؤ سنگار۔ یہ کون سا دن ہے؟ یوم العید۔ یوم الزینہ کو یوم العید کہا ہے، عید کا دن، سب لوگ نہا کے دھو کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے نکلتے ہیں نا، یہ یوم الزینہ ہے۔ ہر زمانے میں اللہ نے رکھا تھا یہ، ہر زمانے میں کسی نہ کسی شکل میں، جیسے قرآن کی خود آیت موجود ہے لِكُلِّ قَوْمٍ عید وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کے واسطے عید ہے، یہ ہماری عید ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اللہ سے دعا کی تھی، عیداں دسترخوان اتارو آسمان سے، ہمارے واسطے وہ عید ہوگی، رزق ہوگا، کھائیں گے، خوشی منائیں گے۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ تو دسترخوان کی خوشی ہوتی ہے، یہاں یوم الزینہ سے مراد یوم العید ہے۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگ جمع ہوں ٹھیک چاشت کے وقت، ضحیٰ یعنی دن نکل چکا ہو اچھا، ضحیٰ چاشت کی نماز کو بولتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ چاشت کی نماز ہے، اشراق اس سے پہلے ہوتی ہے، تھوڑا سا دن نکل گیا تو اشراق ہے، اور زیادہ اچھا نکل گیا کامل طور پہ تو اس کا نام چاشت ہے، یہ ہے یوم الضحیٰ۔ تو چاشت کے وقت لوگ جمع ہوں تاکہ سب کو نظر آئے، کسی کو دیکھنے میں مشکل پیش نہ آئے، سب کو آنے جانے میں مشکل پیش نہ آئے۔ تو عید کا دن طے ہوا، چاشت کا وقت طے ہوا۔ فتولی فرعون، فرعون پلٹا انتظام کرنے کے لیے، فجمع کیدہ، اور جمع کیا اپنا داؤں، یعنی اپنے داؤں والے جادوگر، یہ مراد ہے۔ کیدہ اپنا داؤں، یعنی داؤں والے مراد جادوگر۔ جمع کس طرح کیا؟ پورے شہروں میں آواز لگایا، جہاں جہاں جادوگر ہوں مملکت میں سب حاضر ہوں، سب کو انعام ملے گا۔ اس طرح سے سب کو جمع کیا، ثم اتا، اور پھر وقت مقرر پر آ گیا، حاضر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے جادوگروں سے پہلے سمجھایا، نصیحت کیا، جیسے کوئی بزرگ عام انسانوں کو سمجھاتا ہے کہ تم جو کام کرنے جا رہے ہو وہ کام اچھا نہیں ہے، باز آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ کی نصیحت واقعی کارگر ہوئی، ان کے دل میں پہلی اینٹ تو بیٹھ گئی، یہ جملے معجزانہ نبی کے زبان سے، کریم کی زبان سے، کریم اللہ کی زبان سے ایسے پر اثر ہوئے کہ ان کو احساس جبھی ہونے لگا۔ لیکن اثرات تھے، بادشاہ وقت کے اثرات تھے، مقابلہ کرنے پر فورس کیا گیا، دل میں تو آ گیا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم، ان سے کہا حضرت موسیٰ نے تمہاری خرابی ہو۔ ویل کے معنی خرابی، ویل، ویل کا ترجمہ لفظی ہے ہلاکت۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ لمزہ اور ہمزہ کون ہیں؟ تانا زنی کرنے والے، چغلی کرنے والے، غیبت کرنے والے، ان کے واسطے ویل ہے۔ جہنم کا ایک کنواں بھی ویل ہے۔
ویل لکل افاک نثیم، ہر جھوٹے گناہ گار کو ویل ہے۔ ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو ویل ہے۔ کتنی جگہ قرآن میں آیا ہے کثرت سے ویل آیا ہے، تو ویل کے معنی ہلاکت۔ ویلکم، تمہاری ہلاکت ہو۔ لا تفتروا علی اللہ کذبا، مت گڑھو اللہ کے خلاف جھوٹ۔ کیا جھوٹ تھا؟ کہ فرعون کو خدا مانتے تھے، یہ جھوٹ تھا۔ اصل جو پیدا کرنے والا رب ہے اس کے مقابل ایک مخلوق کو رب کہنا یہ جھوٹ تھا، اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارا رب نہیں ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، پس تم کو ہلاک کر دے گا وہ عذاب سے۔ فَيُسْحِتَكُمْ میں سحت آیا لفظ، سحت رشوت کو بھی بولتے ہیں کیونکہ اس سے بھی ہلاکت ہوتی ہے۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتُ، وہ لوگ رشوت کھاتے تھے، تو سحت کے معنی رشوت کے آتے ہیں، اسی سے ور بنا ہے یسحتکم، تم کو ہلاک کر دے گا، بعذاب، عذاب کے ذریعے۔ وقد خاب من افترا، اور تحقیق کی ناکام ہوا وہ جس نے گڑھا۔ جو بھی گڑھے گا، جو بھی اللہ کے کلام میں ملاوٹ کرے گا، رسول اللہ کے کلام میں ملاوٹ کرے گا، یہ سب اس پہ صادق آتا ہے۔ من افترا میں جو افترا کرے گا، سچی بات نہیں پیش کرے گا، اس کے لیے ہلاکت ہوگی۔ من افترا سے جوڑ لیجیے۔ اللہ نے خود فرمایا آگے کہ جادوگروں میں پھوٹ پڑ گئی۔ موسیٰ کے ان نصیحتوں سے کچھ لوگوں نے کہا مقابلہ کیا جائے یا مقابلہ نہ کیا جائے، کیونکہ پیغمبر ایسی بات کر رہے ہیں، فرعون کو خدا کہیں گے، اس کی تائید میں دلیل پیش کریں گے تو اللہ ہمیں ہلاک کر دے گا، لہذا ہم کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں کر لو، دنیا آ رہی آنے دو، آ رہی آنے دو۔ تو دونوں میں جو مقابلہ ہوا، تنازع بولتے ہیں، اگلا جملہ یہی ہے، فتنازعوا امرہم، اپنے معاملے میں، اپنے میٹر میں، ان میں باہم کیا ہو گیا؟ تنازع پیدا ہو گیا۔ فتنازعوا امرہم بینہم، آپس میں ان کے اس معاملے میں تنازع ہو گیا کہ موسیٰ کا مقابلہ کرنا چاہیے یا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ مقابلہ میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور انہوں نے سرگوشی کی۔ نجوا کے معنی کسی کے کان میں منہ رکھ کے بات کرنا۔ پھر آگے اسرو ہے، سر کے معنی چپکے چپکے، سر کے معنی راز کے آتے ہیں، اس کی جمع اسرار آتی ہے، بھید، راز۔ جس طرح کوئی کانا پھونسی کرتا ہے نا کہ دوسرا کوئی نہ سن لے، ایسا انہوں نے آپس میں مشورے میں کانا پھونسی کیا۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اختلاف رائے کو انہوں نے چپکے چپکے باتیں کیا۔ ایسا نہ ہو بادشاہ کو خبر پہنچ جائے تو ہمارا ابھی سے فیصلہ ہو جائے گا، اس لیے چپکے چپکے بات کر رہے ہیں، یہ ہے نجوا۔ نجوا عام طور سے سرگوشی کو کہا جاتا ہے، سرگوشی منع ہے۔ اگر 2 آدمی ہوں تو سرگوشی کر لو، لیکن اگر 3 آدمی ہیں تو ایک کے کان میں کریں گے اور تیسرے کو تکلیف ہوگی کہ میرے خلاف کچھ نہ کچھ بول رہا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی کہ میں بھی سن سکتا تو زور سے بولتا، آہستہ بولنے کا مطلب میرے خلاف کچھ ہو رہا، دل میں خلش پیدا ہوتی ہے، اس لیے سرگوشی ایسے موقع پر منع کر دی گئی، منع ہے۔ جو لوگ سرگوشی کرتے ہیں ان کے احکامات بھی آئے ہیں دوسری آیتوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سرگوشی کرنا چاہتے تھے، اللہ نے کہا صدقہ دو پھر سرگوشی کرو، یعنی پہلے خیرات کرو کہ تم اس لائق ہو کہ نبی کے کان میں بات کر سکو، صدقہ دو، بین یدی نجواکم صدقہ، پارہ 28 کی آیت آئی ہے۔ اس کے بعد ایک صحابی نے پیسہ خیرات کیا اور کان میں بات کیا، اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ ہاں، یہ آیت منسوخ ہو گئی ہمیشہ کے لیے، پڑھنے میں موجود ہے، حکم میں منسوخ ہے۔ ایسی 5 آیتیں ہیں۔ بہرحال نجوا کے معنی سرگوشی کے آتے ہیں، انہوں نے خاموشی سے بات کی۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ یہ آیت طویل ہے، اس میں انہوں نے جو بات فائنل کی ہے اس کو اللہ نے بیان کیا۔ قالوا، سب کے سب کہنے لگے، ان ہاذان، عربی کے گرامر کے لحاظ سے دیکھو، ان ہاذین ہونا تھا، ان ہاذین،
لیکن عربی زبان اور خصوصاً قرآن 7 لغتوں میں نازل ہوا ہے. اِنَّ ہَذَيْنِ، کیونکہ اِنَّ کے بعد ہَذَانِ نہیں آنا، ہَذَيْنِ آنا چاہیے، لیکن دوسری لغتوں میں ہَذَانِ بھی درست ہے، اس لیے اِنَّ کا اثر یہاں فعل ہو گیا. اِنَّ کا اثر یہاں نہیں ہوگا، اِنَّ ہَذَيْنِ نہیں ہوگا، اِنَّ ہَذَانِ ہوگا. اب کیوں ہوگا؟ اس کے لیے آپ گرامر پڑھنا پڑے گا. تھوڑا سا گرامر پڑھیں گے تبھی کچھ کر سکوں گا میں، نہیں تو میں اتنے بتا سکوں گا کہ اِنَّ کا یہاں اثر نہیں ہو رہا ہے. ایک لغت میں ایسا بھی ہے، اِنَّ ہَذَانِ پڑھا جائے گا. اِنَّ ہَذَانِ، بے شک یہ دونوں کون؟ حضرت موسیٰ اور ہارون، یہ دونوں یہاں مراد ہیں. لساحران، البتہ دونوں جادو کرنے والے جادوگر ہیں. ایک کے ساتھ ایک ہی ہے، لاٹھی تو ایک ہی ہاتھ میں ہے نا، لیکن دونوں کو کیوں کہا رہے ہیں؟ کہ جب کوئی کسی کام میں شریک ہوتا ہے، پیچھے پیچھے ہو یا آگے آگے ہو یا دائیں ہو یا بائیں ہو، تو کہتے ہیں یہ دونوں آئے تھے، ان دونوں نے یہ کام کیا. کبھی بھی کوئی انسان کسی کے ساتھ ہے تو اس کے ساتھ ہی شمار ہوگا. اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو آپ کا شمار بھی اسی سے ہوگا. وَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ، آدمی اس کے ساتھ شمار ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہے. جنت میں بھی یہ فارمولہ چلے گا. جنت میں بھی جن کو حضور سے اور صحابہ سے محبت ہے وہ ضرور ساتھ میں رہیں گے. اس لیے صحابہ کی محبت دل میں باقی رکھنا. لوگ بھٹکانے والے ہیں. سب سے بڑی پہچان اہل سنت والجماعت کی یہ ہے کہ ان کو صحابہ سے محبت ہے اور ہر صحابی سے محبت ہے. یہ نہیں کہ 5 کو نکال دو 2 کو چھوڑ دو، جیسے بعض فرقے کرتے ہیں. بعض فرقے کہتے ہیں فلانے کے ساتھ رضی اللہ مت لگاؤ، میں ادھر جاؤں گا نہیں، حدیث لمبی ہو جاتی. بہت سے فرقے ایسے ہیں پورے صحابہ کے ساتھ رضی اللہ نہیں لگاتے، کہتے ہیں یہ 5 کو نکال دو، رضی اللہ ان کے ساتھ مت بولو. اللہ تو کہتا ہے سب سے اللہ راضی، کُلًّا وعد اللہ الحسنیٰ، سب سے جنت کا وعدہ. تو یہ پہچان یاد رکھو. اہل سنت والجماعت کی پہچان کیا ہے؟ ہر صحابی سے محبت دل میں آپ کے ہے تو آپ اہل سنت میں شامل ہیں. ہر صحابی. اور جو فرقے، جو تنظیمیں، جو جماعتیں صحابہ سے محبت نہیں رکھتی ہیں یا ان میں فرق کرتی ہیں یا ان میں بعض کو بعض پر مانتی ہیں بعض کو نہیں مانتی ہیں، یہ پہچان ہے کہ یہ گئے کام سے انہوں نے قرآن کے خلاف کر دیا. سورہ توبہ آیت نمبر 100 کے خلاف. بہت سی آیتیں ہیں، یاد نہیں ہوتی ہیں آپ کو، ایک تو یاد کر سکتے نا، ایک آیت یاد رکھ لو ذہن میں. سورہ توبہ آیت نمبر 100، کتنا آسان ہے فگر. سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کھول کے دکھا دو. یہ صحابہ کی تعریف اللہ کرتے ہیں. صحابہ نہیں، صحابہ کو دیکھنے والے تابعین کی بھی. جس نے مجھے دیکھا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، ان پر بھی جہنم حرام ہے. یہ اعزاز ہے ان کا. یہ تو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ساتھی ہیں حضرت ہارون موسیٰ کے، اس لیے کہا لساحران، 2 جادوگر. حالانکہ جادوگر دونوں نہیں ہیں، ایک کے ہاتھ میں لاٹھی ہے وہی سارا کام کرے گی، مگر دونوں کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ساتھ رہنے کی وجہ سے. تو آپ جن کے ساتھ رہیں گے ان کے ساتھ کہلوائے جائیں گے. دوست پہچانا جاتا ہے ان کے ساتھیوں سے، درخت پہچانا جاتا ہے اپنے پھلوں سے، اور استاد پہچانا جاتا ہے اپنے شاگردوں سے. تو یہاں پر بھی یہ ساتھ رہنے کی بنا پر کہا ان ہذان لساحران، یہ دونوں جادوگر ہیں. یریدان، دونوں ارادہ کر رہے ہیں، ان یخرجاکم، تم کو نکالنے کا، من ارضکم، تمہاری زمین سے، بسحرہما، اپنے جادو کے ذریعے، ویذھبا، اور لے جانا چاہتے ہیں، بطریقتکم المثلی، تمہارا بہترین طریقہ. طریقہ اردو میں استعمال ہے، یہاں وہی ہے، بطریقتکم، تمہارا طریقہ. کون سا؟ المثلی کے معنی یہ امثل سے بنا ہے، بہترین طریقہ. بہترین طریقہ کس کو بولتے ہیں؟ فرعون کے سامنے سجدہ کرنے کو، اس کو رب ماننے کو، اس کی حکومت چلانے کو بہترین طریقہ فرما رہے ہیں. بہترین. جیسے آج کتنے لوگ ہیں تعریف کرتے ہیں حکومت کی، حالانکہ کوئی چیز تعریف کے لائق ہے نہیں، کوئی چیز تعریف کے لائق نہیں ہے، مگر پھر بھی تعریف کے پل باندھتے ہیں. ان کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو ان سے اندھی عقیدت. ان کی خرابیاں بھی ان کو اچھی لگتی ہیں.
یہاں بھی وہی کہا ہے، فرعون کے طریقے کو بطریقتکم المثلی کہا، بہترین طریقہ جو تمہارا اپنا طریقہ ہے اس کو لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے اعلان کیا، فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، پھر جمع کرو تم اپنے تدبیروں کو، اپنے داؤں کو۔ قید کے معنی مکر، سازش، منصوبے، پلاننگ، یہ سب قید کا ترجمہ ہے۔ اپنے اپنے تدبیروں کا انتظام کرو۔ ثم اتو، پھر آؤ تم سب، صفاً، صف در صف، مقابلے کے واسطے۔ وقد افلح اليوم من استعلا، اور تحقیق کہ آج کامیاب ہو جائے گا وہ جو بلند ہوگا، جس کو غلبہ عطا ہوگا۔ من استعلا، من استعلا، جو آج بلند ہو جائے گا، جس کی آج جیت ہو جائے گی، وہی کامیاب ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ یہ سب آپس میں اپنے ساتھیوں کو تیار کرنے کی ترغیبی باتیں ختم ہونے کے بعد اب آمنے سامنے ہو گئے۔ جادوگروں نے موسیٰ سے کہا، قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، اما ان تلقی، یا تو آپ ڈالو، و اما ان نکون اول من القا، یا تو پھر ہم ہوں گے پہلے وہ شخص جو ڈالنے والا ہے۔ تم ڈالو یا ہم ڈالیں، پہل کون کرے؟ حضرت موسیٰ کو ان لوگوں نے پہل کرنے کے واسطے سوال کیا، حضرت موسیٰ نے بھی دل بڑا کر کے کہا تم ڈالو۔ قال بل القوا، کہا بلکہ تم ڈالو۔ یہ کیوں کہا؟ اخلاق بھی یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی ہم سے پوچھے تو ہم اس کو آگے بڑھانا، اخلاق کی بات ہو گئی۔ اور دوسرا، مقابلے میں، مناظرے میں وصول یہ ہے کہ جب باطل سامنے میدان میں خوب آ جائے گا کھل کے، تب اس کے اوپر تم اپنا حملہ کر سکو گے۔ تو وہ کھل کے بھی آ جانا اور اخلاق کا مظاہرہ بھی ہو جانا۔ انہوں نے رسیاں ڈال دیں، آگے آ رہا ہے، اسی رکوع میں آ رہا ہے۔ اتنی رسیاں ٹرکوں میں لائی، ٹرکوں میں، اس زمانے کا ٹرک کون سا تھا نہیں معلوم، مگر لکھا ہے خوب رسیاں، لاکھوں کی تعداد میں پورا میدان میں ڈال دیا۔ وہ رسیاں سانپ بن گئیں، حقیقت میں سانپ نہیں بنی، مگر نظر سے آتا تھا کہ وہ سانپ ہے۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، آگے لفظ آ رہا ہے، خیال ہو رہا تھا جادو کے زور سے کہ وہ رسیاں نہیں ہیں بلکہ وہ دوڑتا ہوا سانپ ہے۔ اسی دوڑتے ہوئے سانپ کو دیکھ کر موسیٰ کو خیال آیا کہ یہ واقعی سانپ ہے، تو پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ نے کہا ڈرو مت، یہاں ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، آگے وہ بھی آ رہا ہے۔ انسانی تقاضا یہ ہے کہ جب سانپ نظر آئے تو آدمی پیچھے ہٹ جاتا۔ اللہ نے کہا ہمارے پاس ڈرنے کے لیے کوئی چیز نہیں، آپ کو آگے آنا ہے۔ الفاظ دیکھیے، وقد افلح اليوم من استعلا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی، کہنے لگے اے موسیٰ یا تو آپ ڈالو اپنا عصا، و اما ان نکون، یا تو پھر ہم ہوں گے اول من القا، پہلے وہ جنہوں نے ڈالا۔ قال بل القوا، کہا بلکہ تم ڈالو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ، حبال حبل کی جمع ہے رسیاں، وَعِصِيُّهُمْ، اور ان کی لاٹھیاں، عصا کی جمع ہے عصی، ان کے پاس بھی لاٹھیاں تھیں مگر ان لاٹھیوں کا تعلق اللہ سے نہیں تھا، یاد رکھو اس کو، ہاں بریکٹ ہے یہ۔ ان کے پاس بھی رسیاں ہیں، ان کے پاس بھی لاٹھیاں ہیں، مگر ان لاٹھیوں کے ساتھ اللہ کا حکم لگا ہوا نہیں ہے کہ کام آئیں گی۔ موسیٰ کے ساتھ جو لاٹھیاں ہیں ان کے ساتھ اللہ کا حکم لگا ہے کہ یہ کام آئیں گی، وقت پہ کام آئیں گی۔ اس کو بولتے ہیں نسبت۔ لاٹھی کی نسبت موسیٰ کے ذریعے اللہ سے جڑتی ہے، اور ان کی لاٹھیاں، ان کی رسیاں ان کے ہاتھوں کی ہیں، ان کے ساتھ پیچھے، اللہ سے تعلق ان کا نہیں ہے۔ اور جس سے تعلق ہے وہ فرعون ہے، وہ تو خود مخلوق ہے، اور دوسرے لالچ ہے، پیسوں کے بدلے میں ہے، خلوص وہاں بھی نہیں ہے۔ ایک تو خلوص نہیں ہے، دوسرے اللہ سے تعلق نہیں ہے، اس لیے خرابی تو رکھی ہوئی ہے۔ ان کی لاٹھیاں، ان کی رسیاں، یخیلو، یخیلو خیال، اردو میں خیال بولتے نا، یعنی خیال ایسا ہو رہا تھا کہ یہ لاٹھیاں نہیں ہیں بلکہ سانپ ہیں۔ حقیقت میں اگر وہ سانپ ہوتے تو اللہ فرماتے
وہ رسیاں سانپ بن گئیں. سانپ بن گئی نہیں فرمایا، یخیل خیال ہو رہا تھا الیہ اس کی طرف، من سحرہم ان کے جادو کے زور سے، انہا کہ بے شک وہ رسیاں تسعی دوڑ رہی ہیں، دوڑتی نظر آ رہی ہیں. اس کو بولتے ہیں آنکھوں سے بندش کرنا، اس کو بولتے ہیں مسمر اعظم. یعنی ان کی آنکھوں پر ایسا زور ڈالا گیا کہ وہ لاٹھیاں نہیں رسیاں ہیں جو چلتی نظر آ رہی ہیں. حضرت موسیٰ کو دیکھ کر دل میں خیال کھٹک پیدا ہوئی. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ. خیف اور خوف ایک ہی چیز ہے، واو سے یا کو بدلا گیا ہے. اس کو بولتے ہیں تعلیل، معنی آپریشن. جیسے انگلش میں 5 حروف ہوتے ہیں واویلز کے، ایسے عربی میں واویلز کے 3 ہوتے ہیں، الف واو یا. ان کو حرف علت کہتے ہیں. جب یہ کہیں آ جاتے ہیں اور پڑھنا مشکل ہوتا ہے تو ان کو کاٹ چھانٹ کی جاتی ہے، اس کو تعلیل کہتے ہیں. اس کا نام آپریشن ہے عربی میں. تو یہ خوف جا کے خیف بن گیا. واو پر اس سے پہلے پیش ہو تو پڑھنا اچھا لگتا ہے، اور اگر زیر آ گیا تو پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو واو کو یا سے بدل دیتے تو خیف ہو گیا. خوف جا کے خیف ہو گیا. یہ قرآن میں کثرت سے آتا ہے. عربی زبان اللہ نے پسند کیا ہے اپنی کتاب کے لیے، اللہ کا انتخاب ہے. کائنات کی کوئی زبان اس زبان کے مقابل کھڑی نہیں ہو سکتی. اتنا وسیع ہے، اس کے قانون، اس کے قاعدے بالکل پرفیکٹ ہیں. مگر ہم ہیں کہ دنیا میں ایسے لگے ہوئے ہیں، ادھر توجہ نہیں ہو رہی. حضرت موسیٰ کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی. اوجسا کے معنی پیدا ہوا، فی نفسہ موسیٰ کے جی میں، خیف خوف، موسیٰ کے جی میں خوف پیدا ہوا. کیا دیکھ کر؟ اسی خیال سے کہ یہ دوڑ رہی ہیں رسیاں جو سانپ نظر آ رہی ہیں. اللہ نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا؟ قلنا لا تخف، ہم نے کہا لا تخف، خوف مت کھاؤ. اب سوال یہ ہے کہ پیغمبر ہو کر خوف کیوں کھائے؟ یہ ہے بشریت، یہ ہے انسانیت. دنیا میں جتنے رسول آئے، جتنے نبی آئے، سب کے سب بشر تھے، اور بشر میں یہ ضروری ہے کہ ایسے موقع پر دل میں خوف پیدا ہو، کھٹک پیدا ہو. قرآن میں اس کی مثالیں بے حساب ملیں گے. حضرت ابراہیم کھانا لائے، کھانا پیش کر دیے، وہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں. تو کیا کہا ابراہیم نے؟ بھئی کھانا سامنے ہے، مہمان کھانے سے انکار کرتا ہے تو کیوں انکار کرتا ہے؟ ابراہیم کے دل میں خوف پیدا ہوا. ابراہیم پیغمبر ہیں، اجداد میں سے ہیں. خوف پیدا ہوا کہ یہ تو دشمن لگ رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہیں. دل میں خوف پیدا ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم کھاتے ہوتے نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم تو دوسرے کام سے آئے ہیں. بتائے تو معلوم ہوا کہ ہم کھاتے ہی نہیں، تمہارا نہیں، کسی کا نہیں کھاتے. اگر ہمارے زمانے کے لوگ ہوتے تو کہتے کھا لو اور جو کرنا ہے وہی کرو، نمک حرامی جس کو بولتے. مگر یہاں تو خدا کے بندے ہیں. تو خوف ابراہیم کو ہوا، خوف موسیٰ کو ہوا، خوف اور بھی لوگوں کو ہوا. کلام پاک میں مثالیں موجود ہیں. صدیق اکبر نبی کے ساتھ تھے غار ثور میں. کیا کہا ابو بکر صدیق نے کہ اب تو اگر دشمن پنجے کے بل تن کے دیکھا تو ہم کو دیکھ لیتا، پکڑے جائیں گے. آپ حضور نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، کچھ نہیں ہوگا. موسیٰ نے جب دیکھا دریائے نیل آگے ہے اور لشکر فرعون پیچھے ہے تو پوری قوم پکڑے گئے. انا لمدرکون، پکڑے گئے. موسیٰ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، راستہ بتائے گا. تو خوف کا آنا یہ فطری ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن وہ خوف باقی نہیں رہتا. جیسے ہی معلوم ہوتا میں اللہ کے ساتھ ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ خوف زائل ہو جاتا. یہ وقتی خوف ہے. یہی خوف یہاں مراد ہے. ہم نے کہا لا تخف، خوف مت کھاؤ، ڈرو مت. انکا انت الاعلی، بے شک تم ہی ہو اعلی. اعلی اس میں تفضیل ہے، سب سے زیادہ بلند. اس زمین پر جو مقابلہ ہو رہا ہے یہ ملک مصر کی زمین ہے، دریائے نیل کے قریب ہے. اس میں تم اعلیٰ ہو. اعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں. اعلیٰ یہ صفت ہے، یہاں رب کی صفت ہے.
فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، بڑا رب ہوں۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ آج اس مقابلے میں جو مقابلہ ہو رہا ہے تم اونچے ہوگے، انت الاعلی، جیسے حضور پاک سے کہا گیا تھا بدر کے میدان میں ان کنتم مومنین وانتم الاعلون، ان کنتم مومنین، تم ہی اونچے ہوگے اگر تم مومن ہو، یعنی چونکہ تم مومن ہو اس لیے تم ہی اونچے ہوگے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، یہ مت سمجھو گزر گیا، آج بھی اعلان ہے۔ اگر کوئی مومن ہے تو آج بھی وہ بلند ہوگا۔ کیسے بلند ہوگا؟ دنیا میں لوگ جو سمجھتے ہیں بلندی، اس کی ترازو الگ ہے، اسلام کی ترازو الگ ہے۔ تولنے میں ترازو میں غلطی ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بلند ہونے کا مطلب بادشاہت ملے گی، حکومت ملے گی، عہدہ ملے گا، منصب ملے گا، یہ ہے ترازو دنیا والوں کی۔ نہیں، اسلام کی ترازو یہ ہے تم بلند ہوگے یعنی تم جنت میں جاؤ گے، اللہ کے گھر میں جگہ ملے گی، دائمی رضامندی ملے گی، تمہارا دنیا والے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ جان لے لیں گے، جان تو جس کی نہیں لیں گے اس کی بھی جائے گی، نہیں جائے گی۔ اگر کسی کی جان کوئی نہیں لیتا ہے تو نہیں مرے گا، وہ تب بھی مرے گا، اور سوچتا ہے کہ 2 سال 4 سال زیادہ جئیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک گھنٹہ نہیں، ایک لمحہ، ایک سانس اضافہ نہیں جی سکتا کوئی، جتنا لکھا ہے اتنا ہی جیے گا، تو گھاٹا کس کو بولتی؟ گھاٹا نہیں ہوتا۔ یہ ہے انت الاعلی، آپ ہی اونچے رہیں گے، اور جو آج ایمان پر قائم رہے گا وہی بلند ہوگا، اور بلندی یہ ہے کہ اس کو اللہ کے گھر میں جگہ ملے گی، چوکھٹ میں اندر بلائیں گے اللہ، اور اللہ کا دیدار ہوگا۔ دنیا والے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ موت تو ہر ایک کو آتی ہے، کس کو موت نہیں آتی؟ کس کو موت نہیں آئے گی؟ سب کو آئے گی۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، سورہ انبیاء پارہ 17 کی آیت ہے، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی کو دوام نہیں بخشا، سب کے لیے وقتی موت آئے گی، کسی کو دوام نہیں۔ افإن مت فهم الخالدون، کیا آپ مر جائیں گے زندہ رہیں گے یہ لوگ؟ آپ بھی اور وہ بھی اس دنیا سے سب کو میرے پاس آنا ہے۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، ہم وارث ہوں گے زمین کے بھی، زمین والوں کے بھی، یہاں کوئی نہیں رہے گا، سب فنا ہو جائیں گے۔ تو یہاں خبق یہ انت الاعلی، آپ بلند ہوں گے۔ کون آپ ہیں؟ حضرت موسیٰ، حضرت موسیٰ کے فالوورز، ایمان والے، اللہ کے راستے پر چلنے والے، یہ ہیں انت الاعلی۔ اب مسئلے کا حل بتایا اللہ نے، کہا تمہارے داہنے ہاتھ میں جو پہلے سے موجود ہے نا وہ خالی ڈال دو، باقی میں دیکھ لیتا ہوں، تمہارا کام صرف وہی ہے۔ وَأَلْقِ، اور ڈالو، امر ہے یہ، ڈالو، مَا فِي يَمِينِكَ، جو کچھ تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے، تلقفو، وہ نگل جائے گا، ما صنعو، جو انہوں نے کاریگری کی ہے سب غائب۔ صنعو صنعت سے ہے کاریگری، انہوں نے جو کاریگری کی ہے کہ رسی کو سانپ دکھایا ہے، یہ سب کو سب ایک نکل جائے گا اکیلے۔ انما صنعوا کید ساحر، بے شک انہوں نے جو صنعت کی ہے، کاریگری کی ہے، وہ ایک کاریگر نہیں جادوگر کا داؤں ہے۔ کید و ساحر جادوگر کا داؤں ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور ساحر کامیاب نہیں ہو سکتا کہیں بھی وہ آئے، کہیں بھی وہ جائے۔ یہ ٹکڑا یاد کر لو، ولا یفلح الساحر حیث اتی، اگر کوئی جادوگر دنیا میں کہیں جادوگری دکھا رہا ہے نا، اور یہ آیت آپ پڑھتے جاؤ، اثر نہیں ہوگا جادو کا، اس کے پورا مجمع فیل ہو جائے گا۔ یہ جملہ اتنا پر اثر ہے، ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر فلاح یاب نہیں ہوگا چاہے جہاں وہ آئے۔ بس یہ جملہ اللہ کا ہے، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی جادو کر دکھا رہا ہے، مظاہرہ کر رہا ہے، آپ اس آیت کا ورد کرتے جاؤ، سب فیل ہو جائیں گے، سب فیل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جملہ اللہ نے بتایا حضرت موسیٰ کو۔ اور ایسا ہی ہوا، جیسے ہی لاٹھی کو ڈال دیا، اس لاٹھی نے سانپ بن کر سب کو نگل لیا، سب کو نگل لیا، ایک بھی میدان میں تھا ہی نہیں۔ اب مقابلہ کیسے ہو؟ جتنے چلتے ہوئے سانپ نظر آتے تھے مسمرزم کی بنا پر، وہ رسیوں کو کس نے کھا لیا؟ یہ ایک لکڑی نے کھا لیا۔ پہلے ڈالے،
تو کانہا جانن، پتلا سانپ دکھا. اس کے بعد سب کو نگلتے نگلتے اژدہا بن گیا، ثعبان مبین، پورے رسیوں کو کھا گیا. اب میدان میں کچھ ہے نہیں تو مقابلہ کیسا؟ ون سائڈ فیصلہ ہو گیا. بھئی دونوں طرف سے کچھ لوگ ہوتے، دونوں طرف سانپ ہوتے تو مقابلہ باقی ہوتا. آنن فانن، رسیوں کو نگل گیا. میدان میں کون رہا؟ ایک طرف ایک پہلوان میدان میں ہے، باقی میدان خالی ہے. یہ منظر دیکھ کر جادوگر سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہوتا، یہ جادو نہیں ہوتا. جادو کی جتنی قسمیں ہیں اس میں سے کوئی قسم ایسی نہیں ہے کہ ایک کا دوسرا نگل جائے. دکھاتا، تم بھی دکھاتے ہم بھی دکھاتے، مگر یہاں تو ہے ہی نہیں کچھ میدان میں. اس لیے پورے جادوگر سجدے میں گر گئے، پورے جادوگر سجدے میں گر گئے. کسی کے بولنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. وہ حضرت موسیٰ کی تقریر جو شروع میں آ چکی تھی وہ اب ظاہر ہونے سے سب سجدے میں گر گئے. اور سجدے میں گر کر یہ نہیں کہا کہ ہم خالی ایمان لائے، ورنہ فرعون سمجھتا میرے ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، میرے ایمان کی بات کر رہے ہیں. رب موسیٰ و ہارون کا کر بتایا جو رب موسیٰ کا ہے اور جو رب ہارون کا ہے ہم اس پر ایمان لائے، تاکہ وضاحت ہو جائے، دھوکے میں نہ رہیں وہ لوگ. دھوکے میں کیا کہا دیکھو، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدًا، یہاں پر سجدن آیا ہے. اس میں کئی آیتوں میں جملہ الگ الگ ہیں لیکن بات وہی ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، ڈالے گئے جادوگر سجدے میں. یہ نہیں کہا سجدے میں وہ گئے. ہاں سجدے میں، تم سجدے میں جاتے ہو نا، یہاں کیا کہا؟ سجدے میں ڈالے گئے. یعنی اللہ کی طرف سے ان کے دل میں اتنا عظمت ڈالی گئی کہ وہ گویا سجدے میں ڈال دیے گئے. اپنی رائے نہیں، اپنی مرضی نہیں، بائی فورس سجدے میں ڈالے گئے. یہ مطلب ہے اس کا. ان کے دل میں اللہ نے ایسا روب ڈالا، سب سجدے میں پڑ گئے. فَأُلْقِيَ، ڈالے گئے. السحرۃ یہ جمع ہے، ساحر کی جمع ہے، یا اس کے ساتھ جو الف لام لگا ہے جس سے مراد ہے تمام جادوگر جو میدان میں تھے سب سجدن سجدے میں ڈالے گئے. قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہنے لگے ہم ایمان لے آئے رب موسیٰ رب ہارون. ہارون کا لفظ پہلے ہے، موسیٰ کا لفظ بعد میں ہے. ہارون بڑے ہیں 2 سال اور موسیٰ چھوٹے ہیں. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہارون ساتھ ساتھ لگے ہیں، ان کو بھی جادوگر کے ساتھ شامل کیا گیا تھا تو ان کو یہاں بھی مقدم کر کے شامل کرنا مقصود ہے. یعنی ہم ایمان لائے اس رب پر جو ہارون کا رب ہے اور موسیٰ کا رب ہے، ایمان لائے. آمنا، کتنے لوگ جانتے ہیں کہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان لانا مان لینا. کس کو مان لینا اور کس کو نہیں مان لینا؟ بہت لمبی بحث نہیں، ایک جملہ یاد رکھو خالی، جمیع ما جاء بہ الرسول. جمیع ما جاء بہ الرسول، وہ تمام باتیں جو اللہ کے رسول لائے ان سب کو مان لینا. بس یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. ایمان مفصل ہو، ایمان مجمل ہو، پورا قرآن ہو، لمبی تفصیل میں گئے بغیر یہ خلاصہ یاد رکھ لو، جمیع ما جاء بہ الرسول، جتنی چیزیں رسول اللہ لائے ہیں ان سب کو مان لینا یہ ایمان کہلاتا ہے. تو یہاں کیا ہوا؟ جتنی باتیں موسیٰ و ہارون اللہ کی طرف سے پیش کر رہے ہیں ہم نے ان سب کو تسلیم کر لیا اجمالاً. اب کیا کیا ہے وہ بعد میں آئے گا، تورات کی شکل میں آئے گا، تفصیل بعد میں آئے گی، لیکن ہم ایمان لے آئے، مان لیا ہم نے رب موسیٰ کا اور رب ہارون کا. اب فرعون کو تکلیف ہوئی. سیاستداں بڑے ذہین ہوتے ہیں. اس نے اپنے ذہن سے کیا کہا؟ پانسا پلٹنا چاہا اور کہا کہ لگتا ہے یہ تمہارا گرو ہے، تم ان کے چیلے ہو اور تم لوگوں نے میچ فکسنگ کی ہے. پہلے گرو کو بھیجا چیلنج کرو، پھر چیلے آئے مقابلہ کرو، پھر جان بوجھ کے ہار گئے تاکہ قبضہ کرو. ہو رہا نہیں آج کل ہو رہا ہے. یہ تقریر کیا، اگلی آیت میں آ رہا ہے، یہ اگلی آیت میں یہ تقریر ہے اس کی.
لگتا ہے یہ تمہارا بڑا ہے، تم ان کے چھوٹے ہو، تم جان بوجھ کے پلاننگ کر کے یہاں پر فتح اور شکست کا مظاہرہ کیے ہو تاکہ ملک پہ قبضہ کر لو۔ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہا، دیکھو فتح یاب ہونے کے بعد، جیسے آج ہماری حکومت ہے، دیکھو شکست کھانے کے بعد بھی ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ شکست کھانے کے بعد پیر ٹوٹ گئے، بیساکھی لگ گئی، مگر ہٹنے کا نام نہیں ہے۔ اس کو بولتے ہیں پیترا بدلنا۔ یہ ہر سیاستدان کرتا ہے، آج کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسا ہرقل نے بھی کیا ہے۔ بخاری میں دیکھ لو، بدء الوحی میں ہرقل نے پانسا پلٹا، وہاں بھی موجود ہے، تو یہاں بھی موجود ہے۔ اور سیاستدانوں کی کہانیاں سننا ہے تو ہر جگہ ملے گا آپ کو، جلدی پلٹ جاتے، بدل جاتے، بلکہ بعض کا تو نام پلٹو رام پڑ جاتا ہے، اتنا پلٹتے ہیں وہ، ہاں نام پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں پلٹا کھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، عام بات ہے، کوئی ضمیر نہیں ہے، کوئی اخلاق نہیں ہے، کوئی ان کے پاس دستور اور وصول اور قانون نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز ہے بس، حکومت ملنا۔ کیا کہا فرعون نے؟ دیکھو جملہ، قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، کہا تم ایمان لے آئے اس کے اوپر قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دیتا، میں نے تمہارے لیے اجازت نہیں دی اور تم اس پر ایمان لے آئے۔ ایسا لگتا ہے انہ لکبیرکم، بے شک وہ تمہارا کبیر ہے، کبیر مانے بڑا، الذی علمکم السحر، جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، معلم ہے تمہارا۔ کون سا بڑا ہے؟ استاد۔ فلأقطعن ایدیکم، تو میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم، تمہارے پیروں کو، ایدی یدن کی جمع ہے، ارجل رجل کی جمع ہے، من خلاف، مخالف سمتوں سے کاٹوں گا، دائیں طرف کا ہاتھ تو بائیں طرف کا پیر، ایسا مخالف سمتوں میں کاٹوں گا، ادھر کا ہاتھ ادھر کا پیر۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور تم کو سولی پر چڑھاؤں گا، صلیبن، وَلَأُصَلِّبَنَّ، صلیب سولی پر چڑھانا۔ یہ کس لیے ہوتا ہے معلوم؟ ڈرانے کے لیے۔ ہندوستان سے جب انگریزوں کو بھگایا گیا ہے تو کئی ہزار علماء کو درختوں پر لٹکایا گیا تھا۔ پڑھا تاریخ نہیں تو پھر سے پڑھ لو، تاریخ ہند میں علماء کا کردار کیا ہے پڑھ لو، علماء ہند اور ان کے کارنامے۔ ہندوستان میں 1 2 4 6 نہیں بول رہا ہوں، 5000 سے زیادہ علماء کو پھانسی پر چڑھایا گیا، اور وہ پھانسی پر چڑھا کر درختوں کو لٹکا دیا یہاں سے وہاں تک، تاکہ لوگوں میں خوف پیدا ہو، خوف پیدا کرنے کے واسطے، دکھانے کے واسطے۔ یہاں پر وہی ہے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، تم کو سولی پر چڑھاؤں گا، فی جذوع النخل، نخل کہتے ہیں کھجور کے درختوں کو، اور جذوع جمع ہے جذعن کی، جس کے معنی آتے ہیں شاخیں، درختیں۔ کس کے درخت ہیں؟ کھجور کے، کھجوروں کے درختوں پر جو شاخیں ہوتی ہیں وہ اس میں تم کو لٹکاؤں گا، لٹکاؤں گا۔ یہ خوف دلا رہا، میدان کارزار میں خوف دلا رہا ہے تاکہ سب پلٹ جائیں، نکل جائیں یہاں سے، اور ہماری حکومت باقی رہے۔ لکھا ہے حضرت آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی بیوی، جو موسیٰ کو اٹھانے والی ہیں گود میں اور کہنے والی ہیں عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہم کو یہ نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا بنائیں گے اس کو اپنا بیٹا۔ اللہ نے اس خاتون کو دل میں ایسی محبت ڈال دی تھی کہ جبھی سے ان کے دل میں ایمان آ چکا تھا۔ وہ پہلے تیاری کر رہی تھی، کیا ہوا میدان میں، مقابلے میں کون جیتا، یہ تو دعا کر رہی تھی وہاں اللہ سے، یا اللہ موسیٰ کی فتح ہو جائے تاکہ حق کا غلبہ ہو جائے، یہ دعا کر رہی تھی۔ جیسے ان کو رپورٹ ملتی ہے کہ موسیٰ فتح یاب ہو گئے، اسی میدان میں بھاگ کے آ جاتی ہیں، اسی میدان میں بھاگ کے آ جاتی ہیں اور اپنے ایمان کا اعلان کرتی ہیں۔ جادوگروں سے ابھی یہ خوفناک باتیں ہو رہی تھیں کہ پہلے سے آسیہ نے اعلان کر دیا، آگ بگولا ہو گیا، میرے گھر میں میری بیوی اس پر ایمان لے آئی، اب میری حکومت کو کیا ہونے والا ہے۔ لوگوں سے کہا کہ اس کو ایسا عذاب دو کہ عبرت حاصل ہو، عبرت۔ فرعون کے نام میں ایک لفظ آتا ہے، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، سورہ فجر پارہ 30 میں یہ آیت ملے گی،
اوتاد جمع ہے وتدن کی، کیلوں والا، میخوں والا فرعون۔ کیا ہے میخوں والا؟ جب کسی کو عذاب دیتا تو اس کو زمین پر لٹا کر اس کی پیروں کے انگلیوں میں، ہاتھوں کے انگلیوں میں کیل ٹھوکتا تھا تاکہ یہ ہلنے نہ پائیں۔ اس کے اوپر سانپ ڈالتا، بچھو ڈالتا تاکہ ان کی اذیت ہو اور وہ ہاتھ پیر نہ ہلا سکیں۔ یہ ہے فرعون کا لقب سورہ فجر میں، وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، وتدوں والا، کیلوں والا، میخوں والا۔ تو بیوی بھی اللہ والی تھی، اس نے اللہ سے دعا کیا کہ مجھے اس کے شر سے بچا لے، اس کے کارندوں کے شر سے بچا لے۔ اللہ نے اس خاتون کی دعا کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ سورہ تحریم پارہ 28، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اس کی یہ دعا اللہ نے قرآن میں نقل کر دی، اے پروردگار اپنے قریب میں میرے واسطے ایک گھر بنا دے۔ جنت تو بہت بڑی ہے، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت تو ایک ایک کو ملے گی، ایک ایک کو۔ اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ جو دنیا میں دنیا کی وسعت ہے، جنت میں سب سے آخر میں جو آئے گا دنیا کے برابر اس کو اکیلے ملے گی۔ تو دنیا میں کتنی بڑی وسعت ہوگی، تو آخر میں جو سب بندوں میں سے آخر میں جائے گا جنت میں، اس کی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ دنیا کے برابر ہوگی۔ ایک روایت میں ہے دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ تو جنت کتنی بڑی ہوگی اندازہ ہے کچھ؟ اس لیے اس خاتون نے کہا جنت تو بہت بڑی ہے، میرا گھر آپ کے قریب میں بناؤ، یعنی عرش کے نیچے، عرش اعظم کے نیچے بناؤ۔ رب ابن لی عندکا، عندکا کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، یہ عندکا مانے تیرے پاس، بیتن فی الجنہ، جنت میں ایک گھر۔ اللہ نے کہا گھر تیار ہے، آجا۔ یہ واحد خاتون ہیں جن کو جنت یہاں دکھائی گئی، جنت یہاں دکھائی گئی، آجا تیار ہے۔ اس کے بعد کارندوں نے پتھر اوپر سے ڈالا چٹنی کرنے کے لیے، مگر روح پہلے نکل چکی تھی، پتھر بے جان جسم پر گرا، روح کہاں چلی گئی؟ جنت میں چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کرتے ہیں، شہیدوں کو تکلیف نہیں ہوتی، شہیدوں کی شہادت چمٹی کاٹنے کے برابر ہوتی ہے تکلیف، بس۔ یہ سب تکلیفیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، وہ تو قدیر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے ارادہ کرے۔ تو فرعون کی بیوی جنت میں چلی گئی، سورہ تحریم پارہ 28، جنت میں جانا پکا، اللہ بتا دیا۔ جنت میں جانے کا یقین، فرعون کے ساتھ رہنے والی خاتون بھی جنت میں گئی، اور شوہر کے بغیر رہنے والی مریم بنت عمران جنت میں گئی، اور 2 پیغمبروں کے نام لیے ہیں وہیں، حضرت نوح، حضرت لوط، دونوں کے نکاح میں رہنے والی خاتون جنت میں نہیں، جہنم میں گئی، وہیں موجود ہے، وہیں سورہ تحریم پارہ 28 آخری رکوع میں یہ تینوں باتیں موجود ہیں ایک ساتھ۔ یعنی جنت میں جانے کے واسطے اچھا شوہر ضروری نہیں ہے، فرعون بھی رہے تو جنت مل سکتی ہے، بہانہ مت کرنا شوہر اچھا نہیں تھا، شوہر فرعون کی طرح ظالم ہے، اور تم اگر صحیح بننا چاہتی ہو تو جنت لے سکتی ہو۔ یہ مثال دیا اللہ نے۔ یہاں میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جب جادوگروں کو دھمکایا، ڈرایا، اور آخر میں کیا کہا؟ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تم سب جان لوگے کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت ہے عذاب کے اعتبار سے اور باقی رہنے کے اعتبار سے۔ دھمکایا جادوگروں کو۔ ایک آیت میں جادوگروں کا جواب سن لو۔ تمام جادوگر اتنا پختہ کیسے ہو گئے ایک ہی لمحے میں؟ یہ سبق سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ایک نگاہ میں کیا ہوتا، اگر کسی پر نبی کی نگاہ پڑ گئی ایک نگاہ تو وہ صحابی بن جاتا۔ معلوم ہے جس نے ہمارے نبی کو بحالت ایمان دیکھا، وفات بھی اسی پر ہوئی، صحابی ہے۔
ایک نگاہ جس نے حضور پاک کو بحالت ایمان دیکھا، دنیا کا کوئی بزرگ اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ نبی کی نگاہ ایسی ہوتی ہے۔ نبی کی نگاہ یہاں بھی دیکھو، اب اسی آیت میں حضرت موسیٰ نے ان کو دیکھا اور ان لوگوں نے بحالت ایمان موسیٰ کو دیکھا، کتنا مضبوط ہو گیا ان کا ایمان، اللہ اکبر۔ ان کے ایک ایک جملے میں ایمان ٹپکتا ہے۔ کیا کہا ہے؟ یہ آیت آپ پڑھ لیجئے، سن لیجئے، گھر جا کے ذرا کھولیے کہ جو کل تک کافر تھا آج موسیٰ سے مقابلہ کرنے آیا تھا، اور مقابلہ کرتے ہی اتنا پختہ ایمان کیسے ہو گیا؟ ایک نگاہ کافی ہے، ایک نگاہ نبی کی کافی ہے۔ اللہ والوں کی نگاہ میں یہ طاقت ہوتی ہے۔ یہ بتانا چاہتا ہوں، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، حکم اسی واسطے ہے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ رسول پاک کے ساتھی صحابہ کیا تھے پہلے؟ پورے کے پورے دنیا میں زمانے جاہلیت والے کہلاتے تھے، وہ لڑتے تھے، شرک کرتے تھے، قتل کرتے تھے، کون کون سا جرم باقی تھا سب کرتے تھے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ ایک مسیحائی وہاں دیکھو کہ سارے صحابہ کامیاب ہیں، ایک بھی فیل نہیں ہوا۔ امتحان کون لیا؟ اللہ۔ صحابہ کا امتحان کون لیا؟ دنیا کا کوئی ممتحن ہوتا تو پیپر لیک ہو جاتا نا، پیپر لیک ہو جاتا، نااہل پاس ہو جاتا، لیکن وہاں اللہ فرماتے ہیں صحابہ کا ایمان میں نے خود چیک کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تقوی کے سبجیکٹ میں صحابہ کے دل میں امتحان کون لے رہا ہے؟ اللہ۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اور ایک بھی صحابی فیل نہیں ہوا، ہر صحابی کو کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سب اللہ سے راضی، اللہ ان سب سے راضی۔ کل وعد اللہ الحسنی۔ ایسے صحابی کی عظمت بیان کی اللہ نے، سورہ حجرات پارہ 26 دیکھو، سورہ توبہ آیت نمبر 100 دیکھو۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں، صحابہ کے فیصلے کو نہیں مانتے، صحابہ کے اجماع کو نہیں مانتے۔ یہ بار بار میں کیوں کہتا ہوں؟ تاکہ آپ کے دل میں یہ بات بیٹھے کہ جو صحابہ کا نہیں ہوا وہ آپ کا بھی نہیں ہوگا، جو صحابہ سے راضی نہیں ہوا وہ آپ سے بھی راضی نہیں ہوگا۔ جن سے اللہ راضی ہو گیا ان سے یہ راضی ہونا نہیں چاہتے، تو آپ ان سے ذرا کیئرفل رہو۔ ان کو آپ سمجھا نہیں سکتے، ان کے دل کو آپ پلٹ نہیں سکتے۔ میں اصل بات بتانا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کی نگاہ کی برکت دیکھو کہ جادوگر دعوت دینے والے دائی بن گئے، پتھر کی طرح ایمان والے بن گئے۔ کیا کہا جواب میں دیکھو؟ قالو، یہ جادوگروں کا قول یہاں سے شروع ہوتا ہے، کہنے لگے لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، ہم ہرگز تجھ کو ترجیح نہیں دیں گے۔ لن نؤثرک، نؤثرک ایثار سے بنا ہے، ترجیح دینا۔ اردو میں کہتے ہیں آپ چاول کھائیں گے یا روٹی کھائیں گے، کیا مطلب ہوتا؟ آپ کو کیا پسند ہے، کس کو ترجیح دیں گے؟ ٹھنڈا پئیں گے یا گرم پئیں گے؟ تو مطلب کیا ہوا؟ ایک کو ایک پر ترجیح دینا بولتے ہیں یہ۔ اب بات سامنے آ گئی، فرعون کی مانیں گے یا موسیٰ کی مانیں گے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ اے فرعون تجھ کو ہم ترجیح نہیں دیں گے اس دلیل پر جو ہمارے پاس موسیٰ پیش کر چکے ہیں، ہم ترجیح تجھے نہیں دیں گے۔ لن نؤثرک، صاف صاف جواب یہ ہے، ہم تجھ کو ترجیح نہیں دیں گے علی ما جاءنا، اس چیز پر جو ہمارے پاس آیا، من البینات یعنی دلائل، بینتن کی جمع ہے بینات، بینات من القرآن، قرآن کی دلیلیں پیش کر دیا۔ کیا ہے؟ لاٹھی ہے، ید بیضا ہے، یہ سب معجزات ہمارے پاس جو آئے ہیں ان کے مقابل ہم تجھ کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ یہ پہلا جملہ ہے۔ نمبر 2، والذی فطرنا، اور اس ذات پر تجھ کو ترجیح نہیں دے سکتے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ فطرنا بمعنی خلقنا، ہم کو پیدا کیا اس نے۔
ایک دلائل بھیجا اس نے، نمبر 2 اس نے ہم کو پیدا کیا۔ فقض ما انت قاض، فیصلہ کر لے جو تو فیصلہ کر سکتا ہے۔ فقضی، قاضی کس کو بولتے ہیں؟ فیصلہ کرنے والے کو۔ فقضی، کر لے فیصلہ، ما انت قاض، جو تو فیصلہ کرنے والا ہے کر لے۔ اس کے فیصلے کی ویلو کتنا کمزور دکھایا، کاش کہ یہ جملہ ہمارے سمجھ میں آ جاتا۔ کیا فرمایا؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو بھی فیصلہ کرے گا اس دنیا کی زندگانی کے واسطے کرے گا، اس دنیا کی زندگانی کے واسطے کرے گا۔ تیرا فیصلہ محدود ہے اس دنیا تک، ہمارے اس جسم سے روح نکلنے کے بعد تیرا فیصلہ کام نہیں آئے گا، اس کا فیصلہ چلے گا جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ دنیا والوں کا فیصلہ اس دنیا تک چلتا ہے اور اس کا فیصلہ ہمیشہ چلتا ہے۔ یہ ہے جادوگروں کو سمجھ میں کیسے آ گیا یہ موسیٰ کی نظر ہے، ایک پیغمبر کی نظر ہے یہ۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو فیصلہ کرے گا اس دنیا میں کرے گا بس۔ یہاں تیرے پاس بادشاہت ہے، اقتدار ہے، اور ہم جو ایمان لائے ہیں اس میں ہماری نگاہ میں کیا ہے دیکھ لے۔ انا آمنا بربنا، بے شک ہم ایمان لائے ہمارے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری خطاؤں کی بخشش کر دے۔ ہماری خطاؤں، کون سی خطا؟ ایک پیغمبر سے مقابلہ کرایا تم نے زبردستی کرا کے، پیغمبر کے اوپر ہم کو لائے مقابلہ کرنے کے لیے، جبکہ پیغمبر کی اطاعت کرنا ہم پر فرض تھا۔ یہ ہماری خطا، اللہ معاف کر دے۔ پیغمبر کے خلاف تم مقابلہ کرائے، زبردستی کرائے۔ سوال یہ ہے کہ لوگ خود آئے تھے نا پیسوں کے لالچ میں، زبردستی کب کرے؟ اوپر کی آیت پیچھے گزر چکی نا، جب موسیٰ کی نصیحت آئی کہ اگر تم جھوٹ گڑھو گے تو اللہ عذاب دے گا، تو باہم جھگڑا ہو گیا تھا نا۔ اس جھگڑے کے موقع پر ڈرایا اس نے، اگر یہاں سے واپس گئے اور ہمارے حکم کے خلاف کیے تو سزا سخت ملے گی۔ یہ ہے اکرہتنا، یہ مقام ہے ڈرانے کا مقام، یہ تاکہ ہماری خطائیں ہمارا رب بخش دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تم نے ہم پر جبر کیا ہے موسیٰ کے خلاف جادو پیش کرنے کا، یہ خطا بھی ہمارا رب ہم کو معاف کر دے۔ اکرہتنا، اس سے معلوم ہوتا ہے جو انسان مکرہ ہو، مجبور ہو، جس پر جبر کیا جائے، زبردستی کی جائے، وہ گناہگار نہیں ہے، لیکن اس کو بھی ڈرنا چاہیے اپنے رب سے، معافی کی امید رکھنا چاہیے۔ مکرہ، چاہے وہ طلاق مکرہ ہو، چاہے عورت زانیہ ہوتی ہے جو مکرہ ہوتی ہے، زبردستی کی جاتی ہے، اس کا ذکر خود اللہ نے کیا ہے، سورہ نور پر 18 کے اندر موجود ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ کہا ہے۔ اگر کوئی مضطر ہے تو اللہ غفور الرحیم ہے، اس کی اگر رضامندی نہیں ہے، اس کی رضامندی گناہ کی نہیں ہے تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ مگر جادوگروں نے اپنے رب سے کیا کہا؟ نمبر 1، ہم ایمان اس واسطے لائے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کرے۔ نمبر 2، تم نے جو ہم پر جبر کیا ہے جادو کرنے کے لیے، یہ بھی اللہ معاف کرے۔ واللہ خیر، اور اللہ بہتر ہے، وہ ابقا، اور دیر پا ہے۔ کتنا دیر پا ہے؟ یہ کائنات نہیں رہے گی، فنا ہو جائے گی۔ زمین پر یا زمین کے اندر جتنے ہیں سب فنا ہو جائیں گے، باقی کون رہے گا؟ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک باقی رہے گا، یہ ہے ابقا۔ صرف اللہ ابقا ہے اور اللہ ہی خیر ہے، اور کائنات میں کوئی باقی نہیں رہے گا، سب کے سب، یہاں تک کہ جو فرشتے حاملان عرش ہیں، اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، یہ سب سے آخر میں جائیں گے، مگر یہ بھی موت سے ہمکنار ہوں گے، بچنے والے وہ بھی نہیں بچیں گے۔ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سب بے ہوش ہو جائیں گے، مگر جن کو اللہ چاہے کہ بے ہوش نہ ہوں، وہ حاملان عرش ہیں، لیکن آخر میں ان کو بھی موت آئے گی اور کوئی بچے گا نہیں۔ یہ جادوگروں کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ اگلی آیت اور دیکھو،
انہوں نے جنت اور جہنم کو کیا تول کے رکھا ہے. انہو بے شک شان یہ ہے من یاتی ربہ مجرمن جو آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم بن کر. کیا لفظ استعمال کیا؟ کافر نہیں کہا، مشرک نہیں کہا، مجرم کہا. مجرم کون ہے؟ جس کے خلاف جرم ثابت ہو جائے وہ مجرم ہے، چاہے وہ بظاہر کلمہ پڑھنے والا ہو تب بھی. اسی لیے سورہ یاسین میں اللہ نے کیا کہا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ. نمازی بے نمازی الگ الگ، جھوٹے اور سچے الگ الگ، کبوتر کبوتر کے ساتھ آج اکٹھا نہیں ہو سکتے، ایک ساتھ گڑمڑ نہیں ہو سکتے. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلم کو مجرم کی طرح کریں گے؟ یہ پوچھا ہے اللہ نے. سورہ قلم پارہ 29 میں اللہ پوچھتے ہیں، ایک طرف مسلم ہے ایک طرف مجرم ہے، ایک طرف وفادار ہے ایک طرف غدار ہے، کیا دونوں کو ہم سیم کریں گے؟ نہیں، آج الگ ہو جاؤ. تو ہر وہ شخص جو خدا کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی کرتا ہے وہ مجرم کہلائے گا. یہاں وہی ہے جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا. فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ، تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے. جہنم کی سزائیں ایک کتاب مستقل ہے آپ کو، جہنم کے خوفناک مناظر. لیکن انہوں نے جو تعریف کی ہے عجیب بات کی ہے. کیا کہا؟ جہنم ایسی جگہ ہے لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں کوئی مرے گا نہ اس میں کوئی جیے گا. ہاں، نہ جیے گا نہ مرے گا. یہ کیوں کہا؟ یہ کئی آیتوں کا نچوڑ ہے، کئی آیتوں کا خلاصہ ہے. جہنم کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں، سورہ ابراہیم پارہ 13، اتنی تکلیف جہنم میں ہر طرف سے آئے گی جتنی تکلیف سے دنیا میں موت آ جایا کرتی تھی، لیکن مرے گا نہیں. کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے، نہ جیے گا نہ مرے گا. جتنی تکلیف سے دنیا میں موت آتی ہے نا اتنی تکلیف ہر طرف سے آئے گی، لیکن موت نہیں آئے گی. تو جیے گا نہیں اور مرے گا بھی نہیں. آیت کے الفاظ دیکھو، سورہ ابراہیم میں یہ بہت صاف ہے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، موت آئے گی مگر مرے گا نہیں. تو کیا مطلب ہوا؟ نہ جیے گا نہ مرے گا. یہی یہاں کہا گیا، یہی یہاں کہا گیا. یعنی کھانے کو کھانا نہیں ملے گا، کپڑا نہیں ملے گا، اس کو رہنے کی جگہ نہیں ملے گی، نیچے آگ اوپر آگ، کھانے کے واسطے زقوم دیا جائے گا، پینے کو غسلین دیا جائے گا. تو کون سی زندگی ہے؟ زندگی ہے، اس لیے نہ مرے گا نہ جیے گا. لا يموت فیہا ولا یحیا، یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ آیا ہے. سورہ اعلیٰ میں دیکھو کیا آیا، یہ وہاں بھی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. اس سے پہلے دیکھ لو، نہ انسان وہاں پر جیے گا نہ انسان وہاں پر مرے گا. موت نہیں آئے گی اس لیے مرے گا نہیں، آسائش نہیں ہوگی اس لیے جیے گا نہیں. اسی قرآن میں پڑا رہے گا. یہ پیغام دیا. اب آخری آیت جس میں نصیحت آئی ہے جادوگروں کی طرف سے، یہ انہی کا حصہ ہے، یہ انہی کا بیان کا حصہ ہے. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو آئے گا اس کے پاس بحالت مومن. دیکھو اوپر کیا تھا؟ مجرم. مجرم کا اپوزٹ کیا ہے؟ مومن. یعنی مومن مجرم نہیں ہوگا اور مجرم مومن نہیں ہوگا. جو مومن بن کر آئے گا. اور ایک شرط کیا لگایا؟ قد عمل الصالحات، ایسا مومن جس نے عمل صالح کیا ہو. ہاں، آج بڑے لوگ مومن ہیں لیکن عمل صالح میں نمازی غائب ہے، زکوٰۃ غائب ہے، روزہ غائب ہے، سچ غائب ہے. یہاں شرط کیا ہے؟ مومن ہو اور ساتھ میں عمل صالح ہو. دو شرط. سورہ والعصر میں یہی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پورے قرآن میں آپ کو یہی ملے گا. ایمان رکتا ہی نہیں بغیر عمل صالح کے. یہ گھڑی بند ہے کیا؟ ہاں، میں سوچ رہا ہوں رکوع ختم ہو رہا ہے.
بہرحال آخری آیت یہ چل رہی ہے، آخری آیت کا یہ مضمون ہے. اس مضمون کو اچھا سمجھو. جو اللہ کے پاس آئے گا مومن بن کر، قد عمل الصالحات، تحقیق کہ اس نے عمل صالح کیا ہو، یعنی ایمان عمل صالح کے بغیر رکتا ہی نہیں، چلا جاتا. پورے قرآن میں جہاں جہاں ایمان آئے گا وہاں عمل صالح ضرور آئے گا. ایک مثال دے کے بات ختم کروں گا، مجھے نہیں معلوم کتنا ٹائم باقی ہے. ہاں، تو ایمان کے لیے ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آگ کا ڈلا ہوا دیتے جاؤ چمکتا رہتا، اگر ہوا دینا بند کر دو تو راکھ جم جاتی، پھر دوسری تا، پھر تیسری تا، ہوا بند تو وہ آگ جا کے راکھ کا ڈھیر بن جاتی. فرماتے تھے ابراہیم بلیاوی صاحب جو دیوبند کے استاد تھے، ہم نے دیکھا نہیں سنا ان کے بارے میں. ابراہیم بلیاوی ماہر تھے، وہ فرماتے تھے کہ ایمان بھی آگ کا جوالا ہے، روشن ڈلا ہے، ہوا دیتے جاؤ اعمال کی چمکتا رہے گا، اور اعمال بند کریں گے راہ کی تہ جم جائیں گی، بجھ جائے گا، کچھ نہیں بچے گا. آج مسلمانوں میں ایمان پیدائشی ہے اور عمل بند ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ بجھ گیا اندر سے ایمان، راکھ کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا ہے. اسی واسطے اس کے دل میں حرکت ہی نہیں آتی، کچھ بھی کرو حرکت نہیں آتی. تو عمل صالح ضروری ہے. فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، پس وہی لوگ ہیں کہ ان کے واسطے درجات ہیں. درجہ کی جمع ہے. یہ زمین پر جو چھت ہے نا، ایک درجہ ہوا جس کو آپ تاقچہ کہتے ہیں، تابدان کہتے ہیں. اللہ نے جنت کے کتنے درجے بنائے ہیں، یہ لمبی بحث ہے. 6666 آیتیں قرآن میں ہیں. حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں آخری آیت ہوگی تیرا گھر آ جائے گا. اس کا مطلب کم سے کم اتنی جنت میں جگہیں ہیں 6666، 4 مرتبہ 6، 4 مرتبہ 6، 6666. جہاں ختم ہوگی تیری آیتیں تیرا گھر وہاں آ جائے گا. بتانا نہیں پڑے گا تیرا گھر کون ہے، نام پلیٹ کی وہاں ضرورت نہیں پڑے گی. یہاں ہے ضرورت نام پلیٹ کی، وہاں ضرورت نہیں پڑے گی. سورہ محمد میں اللہ فرماتے ہیں عرفہا لہم، اپنا گھر پہچان لے گا. میرا گھر کون ہے، ہاں اپنا گھر پہچان لے گا. تو فرمایا کہ اس کے لیے درجات ہیں، العلا، بلند، بہت اونچے. جنات و عدن، یعنی جنات عدن. عدن کے معنی ہمیشہ. جنت کی 8 شکلیں ہیں، 8 قسمیں ہیں، 8 دروازے ہیں. جنت الماوا، جنت الفردوس، جنات عدن. یہاں نام ہے جنات عدن جو ہمیشہ رہے گی. تجری من تحتها الانہار، جاری ہے اس کے نیچے سے نہریں. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ اس کا ہے جس نے پاکیزگی حاصل کی. جسم بھی پاک، کپڑا بھی پاک، دل بھی پاک، عمل بھی پاک. پاکیزگی جس نے اختیار کیا ہے یہ گھر اس کو بطور جزا کے ملے گا. وذالک جزاء من تزکا، اسی واسطے کہا ہے قد افلح من تزکا. فلاح وہ پائے گا جس نے پاکیزگی حاصل کر لی. کپڑا گندگی سے پاک، جسم حرام کمائی حرام غذاؤں سے پاک، اور دل اللہ کے غیر سے پاک ہونا چاہیے. اس میں اللہ کی عظمت ہونا چاہیے. سب سے زیادہ پاکیزگی دل کی ہونا چاہیے. ہر مرض دل میں شروع ہوتا ہے، یاد رکھو. کفر ہو، شرک ہو، عجب ہو، گھمنڈ ہو، تکبر ہو، نفرت ہو، تعصب ہو، سب دل سے پیدا ہوتا ہے. ہر مہلک امراض کا مرکز دل ہے. دل کو صاف کرو، جسم کو صاف کرو، یہ مقام حاصل ہوگا. یہ آخری باتیں فرعون کے سامنے جادوگروں کی تقریر کا حصہ تھا. رکوع پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے سمجھنا اور سمجھانا. آج